ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ رسول پاک نے اس خاتون سے فرمایا کہ آپ ان سونے کے کنگنوں کی، ان زیورات کی زکوٰۃ دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان موٹے موٹے سونے کے کنگنوں کے عوض جو تمہارے پاس زیور ہے، جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے؟ آگ کے یعنی جہنم کی آگ کے۔ ذرا اندازہ لگائیے آپ، جہنم کی آگ کے۔ یہ جو میں نے حدیث شریف پیش کی ہے آپ کے سامنے، اس کا حوالہ میں ابھی دوں گا۔ تو اس عورت نے فوراً اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ کنگن اتارو اور رسول پاک کی خدمت میں پیش کر دو، وہ اس میں سے جو زکوٰۃ کا حصہ نکلتا ہے وہ غریبوں کو پیش کر دیں گے۔ تو یہ ان کا اسلامی جذبہ تھا۔ یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ سنن ابو داؤد میں ہے اور سنن نسائی میں ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے۔ یہ ساری حدیث کے حوالہ جات جو میں نے پیش کیے ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن میں یہ حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا سخت معاملہ ہے، جو زیورات کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، جو نصاب کو زیور پہنچا ہوا ہے، ایسے ہی جو صاحب نصاب ہیں وہ اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ کتنے گناہ گار ہوں گے۔ میں جو ایک آیت آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا تھا چوتھے پارے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں جن کو ہم نے اپنا فضل عطا فرمایا، یعنی ان کو صاحب نصاب بنایا، دولت و ثروت سے نوازا، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ کنجوسی کرتے رہیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگی۔ یعنی اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالنا، اپنے مال سے مستحقین کا حق نہ نکالنا، اور نہ نکالنے کے باوجود یہ سمجھنا ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ زکوٰۃ نہ نکالنا اور یہ کنجوسی کرنا یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی ہے، اس سے مستحقین کا حق نہیں نکالا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس مال کو ان کے گلوں میں طوق بنا کر کے لٹکا دیں گے، یعنی ان کے گلوں میں یہ مال طوق بنا کر کے لٹکا دیا جائے گا۔ سیطوقون، ان کے گلوں میں لٹکا دیا جائے گا طوق بنا کر کے۔ اس آیت کی تفسیر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس آیت کی جو تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، تفسیر بالحدیث، یعنی قرآن شریف کی تفسیر حدیث شریف سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جو مال ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہے، وہ مال اژدہے کی شکل میں کر دیا جائے گا، یعنی سانپ کی شکل میں۔ ذرا اندازہ لگائیے آپ، اژدہے کی شکل میں، اور وہ اژدہا انسان کی طرف جس کا وہ مال تھا بھاگے گا، اور انسان اس اژدہے کو دیکھ کر کے بھاگے گا، گھبرائے گا، ڈر رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ اژدہا اسے اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ تو وہ کہے گا تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، میرا تعاقب کیوں کر رہا ہے؟ اژدہا کہے گا میں تیرا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، آج مجھے تو پہچان نہیں رہا ہے، میں تیرا ہی تو مال ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے اژدہے کے منہ کے اندر داخل کر دے گا، خوف سے، ڈر سے، تو وہ اژدہا اس کے ہاتھ کو چبائے گا جیسے اونٹ چارہ چباتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ حساب لگانے لگتے ہیں کہ بھئی 2 لاکھ میں تو یہ 5,000 روپے بیٹھ رہے ہیں، اور 4 لاکھ میں 10,000 روپے بیٹھ رہے ہیں، یہ تو بہت پیسہ بیٹھ رہا۔ ارے نادانو، یہ تو سوچو کہ اللہ نے تمہیں 4 لاکھ دیے، کتنے بچے ایسے ہیں جنہیں وقت پہ کھانا نہیں ملتا۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تمہیں اس لائق بنایا، تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، تمہارے مال میں فائدہ ہوگا۔ خود الحمدللہ فقیر کا تجربہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہر سال زکوٰۃ بڑھتی ہے، یعنی زکوٰۃ تبھی تو بڑھی جب آمد بڑھی۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تیری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال میں اضافہ فرما، اور جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے
یعنی جو یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں ان کے مال میں برکتیں عطا فرما، جو خرچ نہیں کرتے انہیں ان کے مال میں تنگی عطا فرما۔ تو یہ میں نے حدیث شریف سنائی آپ لوگوں کو تاکہ آپ زکوٰۃ کے سلسلے میں حساس ہو جائیں اور پورا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دیں۔ انشاءاللہ مسائل کے حوالے سے بھی ہم ایک بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ آج اتنا ہی۔